الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله ومولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا خالق و مالک کائنات کے لیے، بعد الحمد والثنا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمایوں ساعتیں ہمارا مقدر ٹھہری۔ بس اس بزم کے اندر مختصر سی چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا۔ آج کی اس بزم کے اندر میں ان محافل کے انعقاد کرنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے فقط 2 مقاصد پر بات کر کے اپنی گفتگو کو، اپنے سخن کو اور اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ ان محافل کے انعقاد کے کئی مقاصد ہوا کرتے ہیں، وہ میلاد النبی کی صورت میں ہوں، معراج النبی کی صورت میں ہوں، یا کسی بھی بہانے کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر چھیڑ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر میں مولانا روم کے لہجے میں کہوں تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن عاشق جو ہے وہ صحرا میں بیٹھا ریت کو کرتاس بنائے کچھ لکھ رہا تھا، تو وہاں سے گزرنے والے شخص نے پوچھا کہ اے مجنو، تو ریت کو کرتاس بنائے ہوئے کس کو خط لکھ رہا ہے؟ مجنو نے کہا میں خط تو کسی کو نہیں لکھ رہا، بس لیلا کا نام لکھ لکھ کر خاطر دل را تسلی می دہم، میں اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوں، دل کو سکون دے رہا ہوں، دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ تو ہم بھی جو در حقیقت حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم در حقیقت اگر میں سادہ سے انداز میں کہوں اپنے کلیجوں کو ٹھنڈ ڈالتے ہیں حضور کے تذکرہ کے ساتھ، حضور کے ذکر سے ہم اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو سکون اور راحت پہنچاتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے ان محافل کے انعقاد کا۔ ایک اور مقصد جو ان محافل کے انعقاد کا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اگر اقبال کے لہجے میں کہوں تو از پدر تا نام تو آموختم، کہ اقبال نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے، اور جب سے آپ کا نام سیکھا ہے مجھے آج تک آپ سے محبوب کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا اس کہنے کا اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر حضور کی محبت کی تخم ریزی کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو جاگزین کرتے ہیں۔ جب ہماری روحوں کے اندر، ہمارے وجود کے اندر حضور کی محبت سرایت کر جائے گی تو پھر اقبال نے کہا تھا کہ عشق را ناممکن ما ممکن است، عشق کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، عشق کے لیے ہر چیز ممکن ہو جایا کرتی ہے۔ پھر حضور کی زندگی پر، حضور کے اسوہ پر، حضور کے طرز معاشرت پر، حضور کی طرز زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا اور ناممکن نہیں ہوگا۔ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کے کئی عناصر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کا حلم دیکھ کے اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، یا انسان کسی کا علم، کسی کی بردباری، کسی کی بیدار مغزی، کسی کی معاملہ فہمی، کمال فہمی، کسی کا بیدار مغز، کسی کی محبت، کسی کی شفقت، کسی کا زہد، کسی کا تقوی، کسی کی ریاضت، کسی کی عبادت، ان عناصر کو دیکھ کر انسان اس شخص سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا عنصر جو کسی سے محبت کا ہوا کرتا ہے وہ اس شے کا حسن و جمال ہوا کرتا ہے۔ کسی شے کا حسن دیکھ کر انسان اس شے سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ پہاڑی علاقہ جات میں جائیں، وادی نیلم میں جائیں، ناران جائیں، قاغان جائیں،
آپ اونچے اونچے پربتوں کو دیکھیں گے، ان حسین جھیلوں کو دیکھیں گے، آپ کو ان علاقوں سے محبت، اگر مختصر کہوں تو ان علاقوں سے محبت شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ چند لمحوں کے لیے اس جگہ پر ساکت ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی مثال بیان کرتا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ ان اونچے پربتوں کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے میری نگاہوں کے سامنے صرف وہ پربت تھے، وہ حسین نظارے تھے۔ جو جمالیاتی ذوق رکھتا ہے وہ میری بات بہتر انداز سے سمجھے گا۔ آپ مبہوت سے ہو جاتے ہیں، آپ پہ ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے فقط وہ منظر ہوتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے بار بار اس علاقہ کی طرف جانے کا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے دوست سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر کسی کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو سب سے بڑا عنصر جو کسی میں محبت کا پیدا ہونے کی سبب بنتا ہے وہ کسی کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ جو اونچے اونچے پربتوں کو دیکھ کر اس علاقہ سے محبت ہوتی ہے۔ آپ زندگی کے اندر کئی مثالیں ایسی لے سکتے ہیں۔ اس میں اہم سبب کیا تھا؟ اس میں اہم سبب یہ تھا کہ اس شے کا حسن و جمال۔ تو میرے بھائیوں، کیوں نہ اس سے محبت کی جائے کہ جتنے میرے اوصاف آپ کو گنوائے ہیں، کتنے عناصر آپ کو گنوائے ہیں، یہ سارے اوصاف رب تعالیٰ نے مجتمع کر دیے گئے ہیں، اور صرف مجتمع ہی نہیں کیے بلکہ یہ اوصاف اپنے شباب پر بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس ذات سے کیوں نہ محبت کی جائے۔ اور میرے بھائیوں، کہ جب آپ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی کے ذکر کی محافل کو چھیڑتے ہیں، آپ اگر قبائلی سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خاندانی آپ کا ایک سسٹم ہے، ایک قبیلہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے والد قبیلے کے شیوخ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ اپنی سوشل لائف کے اندر دیکھیں یا ویسے دیکھیں، جو ایک شخص صاحب منصب ہو وہ کسی کی تعریف کرے تو اس شخص کی عزت دیگر لوگوں جو اس کو فالوور ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں اس شخص کی عزت رتبہ بن جاتا ہے، اور کسی کی تعریف سن کر، ثنا سن کر، اس کے محامد سن کر، کسی کی ثنا سن کر آپ کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں ایک دفعہ بیٹھ کر لائیو سٹریم سن رہا تھا، وہاں ایک ایتھیسٹ کے ساتھ، ملحد کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور جو ہوسٹ تھے جو ڈیبیٹ کر رہے تھے وہ ڈیبیٹ سے فارغ ہوئے تو کسی نے لائیو سٹریم میں ان سے کہا کہ ایک خاتون ہے انڈیا کی، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، وہ اسلام لانا چاہتی ہے۔ تو جو موصوف تھے انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی کس قدر نے متاثر کیا کہ آپ اسلام لانے پر مجبور ہو گئی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ پہلے میں ہندو تھی، بائی برتھ، اپنے کہتے ہیں خاندان، اپنے گھرانے کی وجہ سے میں ہندو ہو گئی، پھر میرا دل یہاں سے اٹھا، میں ملحد ہو گئی، اب میرا دل کرتا ہے میں اسلام لے آؤں۔ تو انہوں نے موصوف نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اسلام لانے پر مجبور ہو گئی، اسلام کی کون سی قدر نے آپ کو متاثر کیا؟ انہوں نے کہا اور تو مجھے کچھ نہیں اسلام کے بارے میں پتا، بس ملت اسلامیہ کے زعاماء میں سے، ان کے رہنماؤں میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق کی سیرت کو میں نے پڑھا ہے، اور جب سے ان کی سیرت کو پڑھا ہے میں اسلام لانے پر مجبور ہو گئی۔ تو کسی کی تعریف سن کر، ثنا سن کر، محامد سن کر انسان کا دل اس کی طرف مڑ جاتا ہے، انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پھر اس کی اداؤں کو بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ کہ ایک مرید کو اپنے شیخ سے الفت ہوتی ہے، جگانگت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو انسان اپنے شیخ کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، شیخ کی گفتار کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، شیخ کی چال کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح شیخ کرتا ہے وہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح شیخ کا لباس ہوتا ہے، شیخ کی وضاقتہ ہوتی ہے، مرید اس طرح کی ٹوپی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ در حقیقت ان انداز سے اپنی محبت کو اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو میں نے عناصر بیان کیے ان میں سے فقط ایک عنصر پہ چند باتیں کرتا ہوں۔ کسی شے کا حسن و جمال دیکھ کر انسان اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، کیوں نہ اس سے محبت کی جائے، اس سے محبت کی جائے کہ رب نے ہر چیز کو حسین بنایا، جمیل بنایا، ہر ایک شے کے اندر جمال رکھا، اور کارخانہ ربوبیت کے اندر جس کو حسین ترین تخلیق ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ حضرت انسان ہے۔
رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تو کائنات حسن کو ایک وجود انسانی میں مجتمع کر دیا گیا، پھر کائنات انسانی کا حسن جب اپنے اوج اپنے کمال کو پہنچا تو وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا۔ یہ وہ حسن ازلی ہے کہ جب پھیلا تو کائنات حسن کی مانگ بھر گئی، اور جب سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ سے معنون ہو گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جوبن، تیرے نور قدم کا دھون اور اس دھون کی رانائی، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی۔ اور اقبال نے کہا ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یہاں سے نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ کہ اقبال نے کہا میں جدھر بھی جاتا ہوں وہاں کی مٹی سے یہی آرزو ہویدہ ہوتی نظر آتی ہے، یا تو وہ چہرہ مصطفیٰ سے چمک دھمک رکھتی ہے، یا تو تلاش مصطفیٰ کے اندر محو ہے۔ اور میں اگر جامی کے لہجے میں کہوں تو جامی نے کہا تھا گل از روختہ آموختہ نازک بدنی را، بل بل سے تو آموختہ شیریں سخنی را۔ کہ جامی نے کہا تھا حضور گل نے نزاکت کا درس بھی آپ کے چہرے سے لیا ہے، حضور بلبل نے اپنے کلام کی مٹھاس، اپنے کلام کی شیرینی آپ کے سخن سے سیکھی ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رہے، اللہ نے ہر کسی کو حسین بنایا، ہر کسی کو جمیل بنایا، انبیاء کو، تمام انبیاء کو رب نے حسین و جمیل بنایا۔ حضرت انس سے روایت ہے ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت، اللہ نے ہر نبی کی آواز میں سحر رکھا، ہر نبی کے چہرے کو دلکش بنایا، مگر وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، مگر تیرے نبی کی آواز میں جو جاذبیت تھی، سب کے چہرے حسین، مگر تیرے نبی کا حسن وراء الورا تھا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارم تو تنہا داری۔ اور اگر میں بریلی والے کے لہجے میں کہوں تو سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور حضرات جب حضور کے ذکر کی مجلس سجنی ہو، یہ بزم کا انعقاد کرنا ہو، جب یار کی باتیں کرنی ہو، یار کا تذکرہ کرنا ہو، محبوب کی باتیں کرنی ہو، تو پھر بے ذوق شخص سے نہ پوچھا کرو یار کی باتیں کس طرح کریں، ایک عاشق سے پوچھا کرو کہ محبوب کا تذکرہ کس طرح کریں۔ مولانا روم نے کہا تھا منگر از چشم خودت آنکھوں برا، بیں بچشم طالبہ مطلوب برا، کہ محبوب کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ، عاشق اگر بننا ہے، اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو عاشق کی نگاہوں سے دیکھ، پھر تجھے محبوب میں حسن بھی نظر آئے گا، جمال بھی نظر آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چاند میں اگر آپ کو حسن دیکھنا ہے، جمال دیکھنا ہے، آپ کو جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر آپ کسی بے ذوق نگاہ سے چاند کو دیکھیں گے پھر آپ کو چاند میں داغ نظر آئے گا۔ چاند کو دیکھنے کے لیے بھی جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ چاہیے۔ میرے بھائیوں، بلبل کو لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نگاہ چاہیے، گل کو دیکھنے کے لیے بلبل کی آنکھ چاہیے، شمع کو دیکھنے کے لیے پروانے کی آنکھ چاہیے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کو دیکھنے کا شوق ہو تو صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھنا، جب اس نگاہ سے یار کو دیکھو گے پھر کہو گے کوئی مثل نے ڈھولن دی، جب اس نگاہوں سے ان نگاہوں سے عاشق کی نظر سے دیکھو گے پھر کہو گے انو ہستی دا عنوانہ کھاں، رب سچے دی برہانہ کھاں، یا اکھیاں دا قرآنہ کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جان جہانہ کھاں، سچے آکھت رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔
تو میرے بھائیو علامہ بوصیری نے کہا کہ حضور کا تذکرہ کس طرح کیا جائے. علامہ بوصیری نے کہا دع مد دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ ہو 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 اللہ ہو. سے گزارش ہے تمام دوست احباب کو محبت کے ساتھ بٹھائیں تاکہ ادب کا مظاہرہ ہو. محفل پاک کے اشاکن مصطفیٰ کافی ہیں. اسامہ بھائی سے گزارش ہے جو ہمارے ٹی ایل پی حضرات کے تمام کارکنان ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے تمام دوست احباب کو محبت پیار شفقت کے ساتھ بٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جدھر سے بات کا اختتام ہوا وہ بات یہ تھی کہ جب محبوب کا تذکرہ کرنا ہو تو عاشق سے پوچھا کرو یار کی باتیں کس طرح، یار کی باتیں کس طرح کرے، یار کا تذکرہ کس طرح کرے. تو علامہ بوصیری نے کہا دع مد دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم. کہ علامہ بوصیری نے کہا کہ حضور کی تعریف، حضور کی ثنا اس طرح نہ کرنا کہ جس طرح نصارہ نے کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا. اس بات کو چھوڑ کر فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم. تو جس معزز و مکرم شے کی چاہے اس ذات کی طرف نسبت کر، حضور کی ذات اس سے بڑھ کر ہوگی. اور میں یہاں پر چند لمحوں کے لیے ایک بات کر کے اختتام کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی حضور علیہ السلام کے حسن کے سامنے ایک جز کی مانند ہے. کہ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت لائے قال ابو نعیم اوتیا یوسف من الحسن ما فوق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین. حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا. وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا مِنَ الْجَمَالِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ. مگر میرے نبی کو جو جمال دیا گیا وہ کسی کا مقسوم نہ ٹھہرا. وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُفُ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا جَمِيعَهُ. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز عطا کیا گیا، میرے نبی کو حسن کل عطا کیا گیا. اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر کٹنے والی انگلیوں کے جواب میں فاضل بریلوی کہتے ہیں وہاں حسن تھا، حسن کے جلوے تھے. جس طرح میں نے ابتدا کے اندر تمہید میں یہ بات سمجھائی کہ حسن کو دیکھ کر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے ساکت سا ہو جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتیں حواس باختہ ہو گئیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیں. وہاں حسن تھا، یہاں فقط آقا کے نام پر گزریں کٹوائی جاتی ہیں. وہاں پر حسن تھا، یہاں پر نام ہے. وہاں پر مصر تھا، یہاں پر عرب ہے. وہاں پر عورتیں تھیں، یہاں پر مرد ہیں. اور وہاں پر کٹنگ ماضی کے اندر عمل ہوا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا. یہاں کٹاتے ہیں 1400 سال ہو گیا،
آج بھی آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جاتی ہیں. وہاں پر کٹیں عدم قصد تھا، عدم ارادہ تھا، اور یہاں پر کٹاتے ہیں. حضور کے نام پر گردن کٹوانا یہ سعادت سمجھی جاتی ہے. عبدالستار خان نیازی صاحب، آپ کو تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار کر لیا گیا تو آپ کے پاس موت کا پیام لایا گیا. یو ول بی ہینگ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ. تو دروغہ جب یہ پیام لے کر آیا، آپ نے پکڑا، چن کر آنکھوں سے لگا لیا. تو دروغہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پیام آتا ہے، یہ پیغام آتا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، مگر یہ حضرت ہیں کہ چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں. تو عبدالستار خان نیازی صاحب نے کہا از دیٹ آل؟ I was prepared to take more that. If I would have got 100,000 lives, I would lay down those for the case of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں سادہ سے انداز میں کہوں تو عبدالستار خان نیازی صاحب نے کہا کہ بیبا اتنی محنت حضور کے نام پہ مرنے کے لیے تو کی ہے، اتنی محنت حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تو کی ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور جامی نے کہا تھا زجامی گر تو سرخواہی یدیدہ برد فرمانے تو بسر والعین. اور گولڑے والے کے لہجے میں اس کا ترجمہ کروں تو گولڑے والے نے کہا تھا درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، دل کیا ہے جان نظر کروں سر سے وار کے. اور میں اپنی گفتگو کو غالب کے انداز میں ختم کروں گا کہ غالب سے کسی نے کہا کہ ویسے تو بڑا اپنے محبوبوں کے حسن اور جمال کو اور ان کے حسن کو، ان کے چہرے کا نقشہ اپنی شاعری کے اندر کھینچتا ہے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت بھی تو لکھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بھی تو لکھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا نقشہ تو کھینچ. تو غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجاں بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. تم مجھے کہتے ہو میں حضور کی تعریف لکھوں، میں حضور کی ثنا لکھوں، ارے میں حضور کے حسن کو، حضور کی جمال کو بیاں بھی کہاں کر سکتا ہوں، کیونکہ حضور کی حقیقت کو رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. اور امام شافعی نے کہا تھا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتدوع، ان کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا چھڑو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. کار ما آخر شدو آخر ز مکار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد. نہ حسن شکایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسکی و دریا ہم چنا.